شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سعدیہ شیئر کر رہی ہیں USA سے۔ سعدیہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بیسیکلی میں USA اسٹیٹ کیلیفورنیا سے ہوں۔ وہاں پر میری ایک یونیورسٹی فیلو ہے جس کا نیم کیلی ہے۔ کیلی نے مجھے ایک بہت ہی ہارر سٹوری سنائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کیلی بتاتی ہے کہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے ایک انکل تھے، وہ ایک ٹی وی چینل پر کام کیا کرتے تھے۔ بیسیکلی اس چینل کے اوپر انویسٹیگیشن رپورٹ پر وہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے جہاں پر وہ لائیو انویسٹیگیشن کرتے تھے ایسے ہانٹڈ پلیسز کے بارے میں جن کو ابینڈنڈ قرار دے کر بند کر دیا جاتا تھا۔ کیلی کہتی ہے کہ اس کے انکل کو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک ہاسپٹل تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر ملینز آف ایول ڈیمنز رہتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے انکل جو تھے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر گئے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اور پراپر ایک ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے جس کو وہ اپنے چینل کے اوپر جا کر پوسٹ کرنا چاہتے تھے۔ کیلی یہ بھی بتاتی ہے کہ جب انکل نے اس ہاسپٹل کی ساری ہسٹری معلوم کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہاسپٹل کسی دور میں ایک بہت ہی فیمس ہاسپٹل ہوا کرتا تھا۔ اس ہاسپٹل میں ایک حصہ اسائلم بھی تھا جہاں پر جو مینٹل ڈس آرڈر لوگ ہوتے تھے، جو پاگل لوگ ہوتے تھے، ان کو وہاں پر رکھا جاتا تھا اور ان کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا۔ وہاں پر ایسے بہت سے لوگ آتے تھے جو پاگل پن کی اس حد تک پہنچ جاتے تھے جن کو وائلڈ قرار دے دیا جاتا تھا اور ان کو بغیر لاک اپ کے کھلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا تو وہاں پر ایک عجیب و غریب کام شروع ہو گیا۔ تقریباً ہر مہینے 2 سے 3 پیشنٹ خود کو جلا کر مار دیا کرتے تھے اور وہ سب کے سب مینٹل ڈس آرڈر ہوتے تھے، وہ سب پاگل ہوتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو زندہ جلا لیتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی ان لوگوں کو لاک اپ میں کس طرح سے میچ باکس پہنچ جاتا تھا یا کس طرح سے ان کو خود کو جلانے کے لیے کوئی پیٹرول یا کوئی ایسی چیز کون فراہم کرتا تھا، یہ ساری باتیں ایک مسٹری بنی ہوئی تھیں۔ وہاں کا جتنا بھی سٹاف تھا، جو وہاں پر جتنے بھی لوگ کام کیا کرتے تھے، جو گارڈز ہوتے تھے، جب ان کو چیخو پکار سنائی دیتا تھا تو وہ جب جا کر دیکھتے تھے تو جس سیل میں آگ بھڑک رہی ہوتی تھی، جب ان کو کھولا جاتا تھا تو ان میں رکھے ہوئے وہ پیشنٹ جل کر راکھ ہو چکے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ان باتوں کو لے کر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس مینٹل اسائلم کو بند کر دیا گیا، وہاں پر جتنے بھی پیشنٹس تھے ان کو کسی اور جگہ پر شفٹ کر دیا گیا، لیکن واقعات اس کے بعد بھی تھمے نہیں۔ جب وہ اسائلم مکمل طور پر بند ہو گیا تو وہاں پر بسیرا ہو گیا انہی شیطانی قوتوں کا جو ان پاگل پیشنٹس کو زندہ جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ ساری رات وہاں سے چیخیں گونجتی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہ پاگل موجود ہیں جو خود کو مار رہے ہیں، لیکن جب جا کر دیکھا جاتا تھا تو اس مینٹل اسائلم کے دروازے بند ہوتے تھے، لاک ہوتے تھے، وہاں پر کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگے اور جو ہاسپٹل کا دوسرا حصہ تھا وہ بھی آسیب زدہ ہونے لگ گیا۔ وہاں پر بھی لوگوں کو چلتے پھرتے جلے چہروں والے لوگ نظر آنے لگے۔ وہاں پر جلے چہرے والی عورتیں بھی دکھائی دیتی تھیں جو سڈنلی سامنے آتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی تھیں۔ وہ کون تھیں اور کہاں سے آتی تھیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بہت سے پیشنٹس کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ ہمیں مارنے بھی آتی ہیں۔ رات کے ٹائم ہاسپٹل کے مختلف وارڈز میں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور جب وہاں پر ڈیوٹی سٹاف جا کر دیکھتے تھے
तो उनको कोई भी दिखाई नहीं देता था। हॉस्पिटल का एक 4th फ्लोर था जहाँ पर अक्सर जले चेहरे वाली एक औरत बैठकर रोया करती थी। उसको बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से आई विटनेस थे जिनका ये कहना था कि हम लोग हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर एक औरत को चीखता चिल्लाता देखते हैं, लेकिन उसकी चीखों पुकार सुन के जब ऊपर जाते हैं तो वो तब तक भी नज़र आती है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाती है। उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर एक ऑपरेशन थिएटर भी था। उसके बारे में ये मशहूर है कि वो जो ऑपरेशन थिएटर था, वो जो ओपीडी था, वहाँ पर भी उसी चुड़ैल का बसेरा था। वो चुड़ैल ज़्यादातर उसी ओपीडी में पाई जाती थी। बहुत से डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब वहाँ पर प्रॉपर वर्किंग की जाती थी, अगर ओपीडी में किसी को शिफ्ट किया जाता था तो वहाँ पर काम के दौरान भी उनको बहुत से मसाइल आते थे। जब वो किसी का ऑपरेशन या सर्जरी कर रहे होते थे तो उसी टाइम बाहर से चीखों पुकार सुनाई देता था, और जब वो लोग जाकर देखते थे तो वहाँ पर वही जले मुंह वाली औरत एक कोने में बैठी नज़र आती, रोती नज़र आती थी और बार बार अपनी मदद के लिए सबको पुकारती थी। और जब उसकी हेल्प के लिए कोई जाता था तो वो वहाँ से उठकर हॉस्पिटल की दूसरी गैलरी में जाकर गायब हो जाती थी। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा डरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पेशेंट्स आना कम हो गए, क्योंकि ये बात हर तरफ पूरी तरह से फैल चुकी थी। देखते ही देखते उस हॉस्पिटल को अबंडेंट करार देकर बंद कर दिया गया। प्रॉपर डिक्लेयर किया गया कि वो हॉस्पिटल जो है वो हॉन्टेड है और वहाँ पर मिलियन ऑफ इवल डेमन्स का बसेरा हो चुका है। मेरे अंकल को जब इस बात का पता चला तो उनके लिए वो एक आइडियल लोकेशन थी जहाँ पर जाकर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते और उनके पास बाकायदा प्रूफ होते कि वहाँ पर ईवल डेमन्स हैं, ईवल पावर्स हैं जो इंसानों को यहाँ पर रहने नहीं देती। तो मेरे अंकल एक शाम वहाँ पर पहुँच गए। बहुत मुश्किल से उन्होंने वहाँ पर जाने की परमिशन ली और अपने रिस्क पर वो वहाँ पर गए। यहाँ तक कि उनको एक सर्टिफिकेट भी साइन करना पड़ा जिस पर यह लिखा गया था कि अगर उनकी जान को वहाँ पर कुछ हो जाता है तो उनको परमिशन देने वाले उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अंकल कहते हैं कि जब हम लोग 7 लोगों पर मुश्तमिल टीम उस हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो वहाँ पर हर दीवार के ऊपर, हर जगह पे ऊपर बेतहाशा खून के निशान थे। वहाँ पर ऐसा था जैसे हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है, लेकिन वो खून इतना फ्रेश था, वो ब्लड इतना ताज़ा था जैसे शायद अभी वहाँ पर किसी का कोई मर्डर हुआ है या वहाँ पर किसी पेशेंट को लाया गया है जो बैडली इंजर्ड था, जिसके जिस्म से इतना ज़्यादा खून निकल रहा था जो वहाँ की दरो दीवार और वहाँ की ज़मीन और फर्शों पर भी था। लेकिन उसको बंद हुए हुए भी तकरीबन 5 से 7 साल गुजर चुके थे। ये कैसे मुमकिन था? उन लोगों ने उसके इनिशियल फुटेज भी बनाए। जब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस हिस्से में दाखिल हुए तो उनको वहाँ पर एहसास हुआ कि जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टेयर्स से भागकर कोई ऊपर गया है और उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उसके जिस्म के ऊपर खून लगा हुआ था। उन लोगों ने खुद उधर किसी को भागते हुए भी देखा। वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सी आवाज़ें भी लगाई कि अगर कोई सामने है तो हमारे सामने आए। उन लोगों के पास एक डिवाइस था जिसको डायलॉग मोड बोला जाता है। उन लोगों ने प्रॉपर उसका यूज़ भी किया, लेकिन उसमें उनको सिवाय अजीबो गरीब चीखों के और भिन भिनाहट के कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उस डायलॉग मोड में कोई भी ऐसा प्रॉपर वर्ड उनको रिकॉर्डिंग में नहीं मिला जो वो वहाँ पर सुन रहे थे। लेकिन उस डायलॉग मोड पर ऐसी बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत बड़ा क्राउड है और वो लोग आपस में सरगोशियों में बातें कर रहे हैं, विस्परिंग में बोल रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तक कि वो लोग वहाँ पर चलते चलते उस मेंटल असाइलम तक भी पहुँच गए जो उसी हॉस्पिटल का एक हिस्सा था। अंकल कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा भयानक चीखें सुनाई दी। वो चीखें बाकायदा मर्दों की थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि बहुत से मर्द हैं जो चीख रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से उस मेंटल असाइलम के दरवाजे पीट रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मामलात हैं, ये बातें सारी सच हैं, इनमें कोई झूठ नहीं है कि यहाँ पर ईवल डेमन्स नहीं हैं, ईवल पावर्स नहीं हैं। यहाँ पर जगह जगह पर बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को लोगों को मिली। तभी उन लोगों ने
जब वापस हॉस्पिटल में आकर उस 4th फ्लोर पर जाने का फ़ैसला किया जहाँ पर वो ओपीडी था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो आसेब ज़दा है और वहाँ पर भटकती है एक चुड़ैल जिसका पूरा चेहरा जला हुआ होता है। वो लोग जब स्टेयर से ऊपर जा रहे थे तो लोगों को क्लैपिंग सुनाई दे रही थी जो ग्राउंड फ्लोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं और वो तालियां बजा रहे हैं और एक शोर गूंज रहा है। डरते डरते जब वो लोग ऊपर पहुँचे तो ओपीडी से भी रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे अंकल जो थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। वो ऐसी बहुत सी जगहों पर जा चुके थे जहाँ पर उनको ऐसे एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुके थे, इसलिए वो इस हद तक खौफज़दा नहीं थे। लेकिन वो हैरान थे कि आज से पहले उन्होंने इतनी ज़्यादा कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक साथ रिकॉर्ड नहीं किया। जब वो पहले जाया करते थे तो कुछ कुछ उनको वहाँ पर इशारे मिलते थे जिससे ये माना जा सकता था कि वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी मौजूद है। लेकिन इस हॉस्पिटल में आने के बाद उन पर एक खौफ भी तारी हो गया। तभी उन लोगों की टीम में आए हुए एक मेंबर जो कि एक उस लड़की ने 4th फ्लोर पर जाते साथ ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और ये कहा कि मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। उसने ओपीडी के बाहर किसी को बैठे देखा था और वो चीखती हुई उन सीढ़ियों से भागती हुई नीचे गई, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली उन सीढ़ियों पर भाग नहीं सकी। अंकल कहते हैं हम लोगों ने खुद देखा जब वो 3rd फ्लोर पर भागती हुई इन सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसको उठाकर हवा में लहराते हुए किसी ने नीचे फेंका। हमने उसकी बहुत चीखें सुनी। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, भागते हुए उसके पीछे गए तो हम लोगों ने देखा कि वो बैडली इंजर्ड थी। उसकी टांगें टूट चुकी थी क्योंकि उसको बहुत हाइट से नीचे गिराया गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों ने फ़ौरन से उसको उठाया और बाहर गाड़ी तक लेकर आए। उसके बाद हम हॉस्पिटल के जिस एंट्रेंस डोर से अंदर दाखिल हुए थे वो दरवाज़ा अभी खुला हुआ था। जैसे ही हम लोगों ने उसको गाड़ी में बिठाया तो हम लोगों का कुछ सामान उस हॉस्पिटल में रह गया था, जो हम लोगों के टूल्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो हम रिकॉर्डिंग के लिए साथ लेकर गए थे। हम लोगों में से 3 लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपना जाकर वहाँ से सारा सामान उठाकर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल के उस एंट्रेंस डोर पर आए तो उसको बाकायदा स्याह लिबास में मलबूस एक औरत ने बहुत ज़ोर से बंद किया और अंदर से बाकायदा एक आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ से चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। उसके बाद उस हॉस्पिटल की जितनी भी लाइट्स थी वो कभी जलती और कभी बुझने लग गई। वहाँ पर एक अजीबोगरीब तूफ़ान बर्पा हो गया। उन लोगों ने सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ी और अपनी उस टीम मेंबर को लेकर फ़ौरन से एक हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ पर जाकर जब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि उसके जिस्म की बहुत सी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो चुकी हैं क्योंकि उसको बहुत बुरी तरह से बहुत हाइट से नीचे फेंका गया है। उसकी वहाँ पर काफ़ी दिन ट्रीटमेंट होती रही। जब वो होश में आई तो उसने बाकायदा ये सारी बातें बताई कि जब वो 4th फ्लोर पर ऊपर गई थी वो सबसे आगे थी। उसके हाथ में भी एक कैमरा था। जैसे ही उसने वो कैमरा ओपीडी की तरफ किया था तो बाहर उसने बैठी एक औरत को देखा जो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, जिसका चेहरा जला हुआ था और उसके जले हुए चेहरे के ऊपर से खून टपक रहा था और वो उसकी तरफ देखकर हंस रही थी और उसको अपने पास बुला रही थी। बस उसको देखने की देर थी। वो इतनी खौफजदा हुई कि बिना सोचे समझे उसने सीढ़ियों से नीचे भागना शुरू कर दिया। जैसे वो सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी 3rd फ्लोर पर जाते ही उसको हवा में लहराकर किसी ने बहुत बेदर्दी से नीचे फेंक दिया। ये सारी बातें उस लड़की ने बताई। वहाँ पर तकरीबन 1 माह तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और 1 माह के बाद जब डॉक्टर्स ने ये कहा कि उसको डिस्चार्ज कर देंगे, उसको मुकम्मल 6 मंथ के लिए बेड रेस्ट दे दिया गया। जब वो अपने घर शिफ्ट हुई तो अंकल और उनके बाकी के टीम मेंबर्स उसको मिलने के लिए जाते थे, लेकिन उसकी हालत अजीबोगरीब हो चुकी थी। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थी। वो अजीबोगरीब बातें करती थी और बाकायदा ये भी बताती थी कि मुझे वो औरत यहाँ भी नज़र आती है। वो मिडनाइट को मेरे कमरे में आती है और आकर बाकायदा मुझे जगाती है और ये कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी। उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुनने के बाद उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन लोगों ने जाकर बहुत से प्रीस्ट से भी रब्ता किया, लेकिन जो भी प्रीस्ट वहाँ पर आते थे
اس کو جب وہ دیکھتے تھے تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی ایول پاور ہے، جو بری طرح سے ایول اسپرٹ ہے جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑے گی، یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، مکمل علاج کے بعد بھی اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کو اتنا تکلیف ہوا کہ ایک دن وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ ڈاکٹرز نے جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ ڈکلیئر ہوا کہ اس کے جسم کی ساری ہڈیوں کو باقاعدہ توڑا گیا ہے۔ اس کے اوپر اتنا ٹارچر ہوا ہے کہ یہ وہ ٹارچر برداشت ہی نہیں کر سکی۔ اس کے کمرے سے رات بھر چیخو پکار سنائی دیا، اور جب اس کی فیملی وہاں پر پہنچی ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ دروازہ کھول سکیں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول سکے۔ بالآخر جب دروازہ کھلا تو تب تک اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کیلی کہتی ہے اس چیز کا اس کے انکل کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے اس کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت حد تک ڈسٹرب ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اتنی بھیانک موت اپنی ایک ٹیم ممبر کی دیکھی تھی تو وہ بھی ڈر چکے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سعدیہ نے شیئر کی کیلیفورنیا سے۔ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں فیصل آباد سے۔ عمران کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے ایک انکل ہیں، فیملی فرینڈ ہی ہیں، میری ان کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہے۔ میں ان کا بیٹا بنا ہوا ہوں، میری ایک شاپ ہے اور وہ اکثر میری شاپ پر آیا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، کافی دن گزر گئے تو انکل میری دکان پر نہیں آئے تھے۔ میں ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھا۔ میں جب بھی ان کو فون کرتا تھا ان کا موبائل نمبر مجھے سوئچ آف ملتا تھا۔ ایک دن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاؤں گا۔ جب میں ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تو جب میں نے جا کر انہیں دیکھا وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا کہ پتہ نہیں ان کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ وہ پیشہ ورانہ طور پر وہ ایک مالی تھے۔ وہ اکثر جا کر بڑی بڑی جو بلڈنگز ہوتی تھیں وہاں پر وہ جا کر کام کیا کرتے تھے۔ تقریباً پچھلے 3-4 ماہ سے ان کی ڈیوٹی ایک ایسی جگہ پر تھی جو کہ ایک ہوٹل بھی تھا اور اس کی ساتھ ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ بھی تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے، صبح 6 بجے کا ٹائم تھا تو میں ریسٹورانٹ گیا اور وہاں پر بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا باغیچہ تھا۔ اس کا کچھ حصہ بہت خوبصورت تھا لیکن کچھ حصہ بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ وہاں پر کافی زیادہ بڑے بڑے درخت تھے اور وہاں کی جو گراس تھی وہ بھی کافی زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ پہلے تو وہاں پر بیریئر لگے ہوئے تھے تو میں اس طرف جا نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے مکمل یہ آرڈرز ملے کہ ان بیریئرز کو ہٹا کر آپ نے اس طرف جا کر یہ ساری گراس کاٹنی ہے اور اس حصے کو بھی ایز اٹ از جو سامنے والا حصہ ہے ویسے ہی اس کو بنانا ہے۔ میں نے وہاں پر جا کر کام شروع کر دیا۔ میں نے وہ جتنے بھی بیریئرز تھے 2 لوگوں کو ساتھ لگا کر وہ سارے بیریئرز ہٹا دیے۔ جب میں وہاں پر گراس کاٹ رہا تھا تو مجھے ان درختوں میں سے عجیب و غریب آہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے درختوں کے اوپر سے مجھے بار بار کوئی بلاتا ہے، بار بار ان درختوں کو کوئی ہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے درختوں کے پیچھے سے کسی کو جھانکتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا۔ پھر باقاعدہ طور پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی پتھر پھینک رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اونچی آواز میں بولنے لگ گیا اور یہ پوچھنے لگ گیا کہ میرے اوپر پتھراؤ کون کر رہا ہے، جو بھی ہے سامنے آئے۔ جیسے میں نے غصے سے یہ بات کہی تو مجھے ایک درخت کی طرف سے بہت زیادہ ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ ہنسنے کی آواز ایسے تھی جیسے کوئی لڑکی ہے یا کوئی بچی ہے اور وہ ہنس رہی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے یہ کہا کہ تم میرے سامنے آتی ہو یا نہیں، تم میرے اوپر پتھر کیوں پھینک رہی ہو؟ مجھے دوبارہ سے ہنسنے کی آواز آئی تو میں ان درختوں کی طرف جانے لگا۔ جیسے میں ان درختوں کے پاس گیا تو وہاں پر میں نے ایک بہت ہی زیادہ عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ اس کا دھڑ بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کا سر بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ وہ بہت بھیانک تھی۔ اس کے 4 بازو تھے اور وہ عجیب و غریب طرح سے ان درختوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے بھاگنے لگا اس نے مجھے بیک سائڈ سے پکڑ لیا اور باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرا گلا دبا رہی ہے۔ اس کے بعد میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔
جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا. میں بہت ڈرا ہوا تھا. میں نے یہ بات سب لوگوں کو بتائی. اس کے بعد مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے, سب میرے گھر والے لے کر گئے, کیونکہ یہ معاملہ صرف اور صرف ڈاکٹرز کا نہیں تھا. مجھے وہم ہو گیا تھا. جب میں ان صاحب علم ہستی کے پاس گیا تو انہوں نے جب میرے اوپر پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر, جس باغیچے میں تم کام کر رہے تھے, وہاں پر جنات اور چڑیلوں کا بسیرا تھا. جس ٹائم پر تم کام کر رہے تھے وہ وہاں پر موجود تھے, اور وہ چڑیلوں کے بچے تھے جو تمہارے ساتھ کھیل رہے تھے. لیکن جب تم نے غصے سے انہیں بلایا تو ان کو بھی غصہ آ گیا, اور انہوں نے اپنا اصلی چہرہ تمہارے آگے ظاہر کر دیا, جس کو تم برداشت نہیں کر سکے. اگر تم بے ہوش نہ ہوتے تو شاید وہ تمہارا دل نکال کر کھا جاتے. پھر انہوں نے مجھے دم کیا, تعویذ دیے. ابھی تک مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں. جب میں نے ان کی یہ بات سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا. اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا. وہ جو انکل تھے میرے پاس تقریباً 1 ماہ کے بعد دوبارہ آئے. تبھی بھی وہ بیمار ہی رہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے ہر وقت میرے ساتھ کوئی مخلوق موجود ہے. مجھے باقاعدہ وہ جنات نظر آتے ہیں. کبھی وہ بچوں کے روپ میں آتے ہیں, کبھی وہ بوڑھوں کے روپ میں آتے ہیں, کبھی وہ عورتوں کے روپ میں آتے ہیں, کبھی وہ مردوں کے روپ میں آتے ہیں. لیکن میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا. وہ رات رات بھر مجھے سونے نہیں دیتے. وہ آ کر مجھے تنگ کرتے ہیں, میرے سینے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. میں دوبارہ سے ان صاحب علم کے پاس گیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی ایک نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو ہٹا نہیں سکتا. پھر وہ بہت عرصہ بیمار رہے اور 3-4 ماہ کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں. یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عمران آپ کا. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے کہ ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں انور علی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو ضرور وزٹ کریں, آپ لوگوں کو پسند آئے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.